بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 230 اور 232، آیت نمبر ہے 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فأہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ کم اہلکنا، کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیاں، کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی جماعتیں، کتنے ہی لوگ، گروہ ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیے۔ مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ تھے کہ ہم نے ان کو ٹھہرایا تھا زمین میں، یعنی قوت طاقت دی تھی، اور ایسی قوت طاقت کہ ما لم نمکن لکم، کہ تم کو وہ طاقت ابھی تک نہیں ملی۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار بارشیں بھی کیں۔ وجعلنا الانہار، نہریں بھی دیں، تجری من تحتہم، جو ان کے بغات کے نیچے سے چلتی تھی۔ فاہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ہم لائے اس کے بعد ایک اور قرن، ایک اور قبیلہ، ایک اور گروہ، ایک اور جماعت، ایک اور قوم جو ان کے بعد آنے والی تھی۔ بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی۔ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ کل ہم نے پڑھا چاند 2 ٹکڑے ہوا، قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم یروا کما اہلکنا من قبلہم، اے مشرکین کی جماعت، تم دیکھتے نہیں ہو تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں آئیں۔ میں تو یہ کہوں گا یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ چلو وہ تو چلے گئے سو چلے گئے، ہم غور کریں کہ ہم کیا ہیں۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے میں بڑی چیز ہوں، قوم نوح بہت بڑی چیز تھی، قوم عاد اس سے بڑی چیز تھی، قوم سمود اس سے بڑی چیز تھی۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں آئی جو بغیر کسی مشینری کے پہاڑ کو تراش کے مکان بنا لے، ہاتھوں کے ساتھ۔ اتنی طاقت، اتنی قوت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا، طاقت دی، قوت دی، ٹھیک ہے۔ آل فرعون، بارشیں ہوتی تھی خوب، بڑے بڑے باغات تھے، پھل تھے، دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کا سارا کچھ، سارا نظام ان کے ہاتھوں میں تھا۔ انجام کیا ہوا؟ جب انہوں نے اللہ کی بغاوتیں کی، انجام کیا ہوا؟ سارے تباہ ہو گئے۔ اگر کوئی آج سمجھتا ہے میں بڑی چیز ہوں، ختم، تو قوم عاد سے بڑی چیز نہیں ہے۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، رب کا قرآن کہتا ہے اس جیسی قوم روح زمین پر نہیں آئی۔ اللہ نے وہ آن واحد کے اندر، آن واحد میں تباہ کر دی۔ قوم سمود نے پہاڑ تراش تراش کے محل بنا لیے پہاڑوں کے اندر، اور کہا ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ایک چیخا ہی سارے تباہ ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کوئی قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، آل فرعون کتنی طاقتور تھی۔ کہتے ہیں فرعون کی بنائی ہوئی چیزیں آج بھی ان کی نشانات موجود ہیں، آج بھی وہ عمارتیں موجود ہیں۔ دنیا میں کتنا طوفان آیا، کتنا سیلاب آیا، وہ عمارتیں آج بھی موجود ہیں۔ کتنا پاورفل وہ بادشاہ تھا اور کتنی مضبوط اس نے کام کیے تھے، ٹھیک ہے۔ مگر انجام کیا ہوا؟ بات یہ ہے اللہ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ کوئی مت سوچے کہ میں بڑی چیز بن گیا ہوں،
اب اللہ کا عذاب مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اگر کوئی ظالم ہے، ہاں اللہ رحیم ذات بھی بہت ہے، جس طرح کل ہم نے پڑھا اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، مگر ظالموں کے لیے عذاب بھی ہے۔ کل جس طرح ہم پڑھ رہے تھے اللہ کی قوت طاقت بہت زیادہ ہے، ہمیں اپنے رب کو پہچاننا چاہیے، ہمارا رب جتنا رحیم ہے اتنا ظالموں کے لیے عذاب بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اجازت ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں اللہ کا ایک تعارف چھوٹا سا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اجازت ملی ہے میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کی حالت تمہارے سامنے بیان کروں۔ جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کی کان اور یہ کندھا، یہ ہمارا ایک گٹھ بھی نہیں ہوتا فاصلہ ہے، یہ 3-4 انچ کا جو فاصلہ ہے ہمارے۔ ایک فرشتہ جو عرش کو اٹھانے والا ہے اس کی کان کی لو اور کندھے کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کی مسافت ہے۔ ایک بندہ 700 سال چلتا رہے، جتنی وہ مسافت طے کرے گا، ابھی یہ کان سے لے کر کندھے تک کے درمیان کا فاصلہ ہے، ابھی فرشتہ کتنا بڑا ہے؟ اور یہ اتنے زیادہ ہیں فرشتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق آسمان کے چپے چپے پہ فرشتوں نے سجدہ کیا ہوا ہے۔ اور بیت معمور والی حدیث 70,000 فرشتے ایک چکر لگاتے ہیں، قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ ہمارا رب ان کا بھی رب ہے، انسان غور کرے ہمارا رب کتنا بڑا ہے، ہمارا رب ان کا بھی رب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا، 600 پر تھے، ایک پر نے آسمان کو گھیرا ہوا تھا، ابھی 600 ہیں۔ ملک الموت ایک ملک مشرق میں ایک مغرب میں بیک وقت روحیں قبض ہو رہی ہیں، یعنی اس کے سامنے شاید دنیا ایسے ہے جیسے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کوئی چیز ہے، ایسے ایسے اٹھا رہا ہے بس۔ اور ہمارا رب ان کا بھی رب ہے۔ پھر انسان غور کرے، آسمانوں کو بغیر ستونوں کا پیدا کیا، سمندر کے اندر سمندر بنا دیتا، مرج البحرین، ایک سمندر ہے اس کے اندر بھی سمندر ہے، دونوں ملتے نہیں ہیں۔ بارش کے ایک ایک بوند کو جانتا ہے۔ ہمارا دل، کوئی بھی چیز آج دنیا میں ایجاد ہوتی ہے اس کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے، پٹرول چاہیے، بجلی چاہیے، کچھ نہ کچھ چاہیے ہمارا دل، اور 24 گھنٹے دھڑکتا ہے۔ کون چلا رہا ہے اسے؟ کون سی مشینری، کون سی طاقت؟ اللہ چلا رہا ہے۔ میں کل پڑھ رہا تھا، آج ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں، کوئی الیکٹرانک، موبائل، کمپیوٹر وغیرہ، تو ہم اس کی میموری زیادہ تر دیکھتے ہیں، میموری اس کی کتنی ہے، 128 ہے، اگر موبائل ہو 256 ہے، کمپیوٹر ہو 500 GB اس کے ہارڈ ہے، 1000 GB ہارڈ ہے، اتنی ہے، اس سے بڑی بھی ہوں گی۔ تو انسانی دماغ، یہ جو اللہ نے بنایا، یہ تو آج چیزیں ہر ایجاد ہو رہی ہیں، انسانی دماغ جو اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر کتنی میموری ہوگی؟ سائنسدان یہ بات کہتے ہیں 25 لاکھ GB انسان کے دماغ کی میموری ہے۔ آج تک دنیا میں اتنی میموری ایجاد نہیں ہوئی۔ اور 25 لاکھ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ 25 لاکھ کا مطلب ہے 30 لاکھ گھنٹے کی ویڈیو، 30 لاکھ گھنٹے کی ایک HD کوالٹی کی ویڈیو ہونا، وہ 25 لاکھ میموری میں آتی ہے۔ دنیا میں آج تک اتنی میموری ایجاد نہیں ہوئی، اور اس کو دیکھنے کے لیے 342 سال چاہیے۔ 342 سال ایک چیز، ایک ویڈیو چلتی رہے، تب جا کے انسان کی ایک بندے کی میموری ختم ہوگی۔ اور اس دماغ کو بنانے والا نہ کوئی انجینئر، نہ کوئی سرجن، نہ کچھ بھی نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ پلتا ہے اور اللہ بنا رہا ہے۔ ہم تو غور ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بس ہو رہا ہے۔ او بھائی کیسے ہو رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا بچہ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے، بس ٹھیک ہے، وہ جب باہر آتا ہے ہم دھاگا باندھ دیتے ہیں، اور مشکل کشا یہ دھاگے والا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ اتنا کمزور ہے۔ اور جس رب نے انسان کا ایک دماغ، اس کا ایک پرزہ، اس کے اندر 25 لاکھ GB بنا دی، وہ تیرے پوچھے بغیر بنا دی، تیرے مانگے بغیر بنا دی۔ جو رب بغیر مانگے، بغیر پوچھے، بغیر کچھ کہے اتنا کچھ دے رہا ہے، ہم غور ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن کہتا ہے اپنے آپ پہ غور کر، تیرے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں، تجھے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، انسانی، اب سائنسدان بات کہتے ہیں نا، تحقیق کرنا بھی سائنسدانوں کا کام ہے، وہ کہتے ہیں انسان کے دماغ میں اتنی ناڑیں ہیں، اتنی زیادہ نالیاں ہیں، اتنی زیادہ، اگر ان کو اکٹھا کیا جائے زمین کا چکر لگ جائے۔ میں حیران ہو گیا پڑھ کے، پوری زمین کا چکر لگ جائے،
اور پھر بھی وہ ختم نہ ہو ایک دماغ میں جو اللہ نے بنائی ہیں. تو جو رب بات کرنے کا مطلب یہ ہے، جو رب پھر اتنا بڑا رب ہے اور اتنا کچھ بنا رہا ہے، اور پھر رحیم ذات اتنی ہے کہ اپنا ہی ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے اور میرے بندو آ جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارا دن اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ساری رات اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی تو آئے میں اسے دوں. اور اتنا بڑا بادشاہ ہو تو وہ تو اس کے پاس تو پہنچنا ہی مشکل ہے، وہ خود ہاتھ پھیلا رہا ہے، خود آسمانی دنیا پہ آ رہا ہے. کتنی بڑی بدبختی ہے کہ اتنی عظیم ذات آسمانی دنیا پر آ گئی اور ہم سوئے ہوئے. پھر ہم دن کو 8 بجے اٹھ کر کہتے ہیں او میرا نصیب ہی ایسا ہے. 8 بجے اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور پھر ہم روتے ہیں میرا نصیب ہی ایسا ہے. تیرا نصیب ایسا ہی ہونا ہے. اللہ تو آسمانی دنیا پر تجھے دینے کے لیے آئے گا. تو نے کہا نہیں اب تو نیند آ رہی ہے، بڑی میٹھی میٹھی نیند ہے، سو لو. اور ہمارا ذہن ایسا ہے کہ آج گورنمنٹ اعلان کر دے نا صبح 3 بجے آٹے کا توڑا ملنا ہے فری، سارے چلے جائیں گے وہاں پہ. یقین ہی کوئی نہیں اللہ، یعنی وہاں گورنمنٹ کے اعلان پہ یقین ہے اور اللہ کے اعلان پر یقین ہی کوئی نہیں. نبی پاک نے علیہ السلام نے فرمایا اللہ دینے آتا ہے، یقین ہی کوئی نہیں ہمیں. عدم یقین ہے نا جو لینے کے لیے نہیں آتے، پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا. ہمیں اپنے رب پر یقین کوئی نہیں. گورنمنٹ کے ایک اعلان پہ ہمیں بڑا یقین ہے، وہاں دھکے لگیں گے، مار پیٹ ہوگی، سارا کچھ ہوگا، وہ مل تو جائے گا نا، وہاں پہ یقین ہے. اور اللہ دیتا ہے، ہر روز آ کر دیتا ہے، یقین کوئی نہیں. تو بات یہ ہے اللہ سے کوئی بڑھ نہیں سکتا، اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. اللہ رحیم ذات بھی ہے، اللہ اپنے بندوں سے پیار بھی بڑا کرتا ہے، اور اللہ قوت والی ذات ہے. انسان کو غور کرنا چاہیے. مجھ سے پہلے بڑی بڑی قومیں آئیں، آن واحد میں اللہ نے تباہ کی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. تو اگر ہم اللہ کے نافرمان بن جائیں گے، ظالم بن جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. اور اگر اللہ کے بندے بن جائیں گے تو اللہ دنیا کے تمام ماؤں سے بڑھ کر بندوں سے پیار کرنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.